ذوالفقار سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں، آپ کے گھر پر 3 4 5 ہیں، کوئی پلازے ہیں آپ کے پاس، آپ کی جو معاشی سٹیٹس ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ طلعت بھائی کوئی 4 6 8 10 بندوں کی ٹیم بنا کے نا تو آپ میرے گھر آ جائیں، میرے بچوں کے گھر چلے جائیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ چیک کر لیں، کوئی بس یہی ہے کہ جو مطلب ہے کہ ہم بالکل درمیانے ہیں، بالکل درمیانے درجے کے ہیں، کوئی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کوئی اکاؤنٹ اگر ٹیم بھیج دے کو اکاؤنٹ وغیرہ تو نہیں نکلے گا، پھر ٹیم ہم بھجوا بھی دیں گے، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ جی جی بالکل، اگر کچھ نکلے تو جو سزا ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ آپ تجویز کریں گے میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں، کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ طلعت بھائی یہ میں نے کمائی کی ہوئی ہے، میں نے کمایا ہوا ہے، خود میں نے۔ یہ سلمان جب ٹیم میں گیا نا تو انڈیا اس نے جانا تھا، وہ 75 سالہ سالگرہ منا رہے تھے تو اس کا کیمپ لگا، تو اس نے مجھے کہا پاپا مجھے گاڑی کی ضرورت ہے تو مجھے کوئی چھوٹی گاڑی لے دیں، تو میں نے کہا چلو، میں اس کو ساتھ لے گیا بازار میں، یہ جیل روڈ پہ جا کے گاڑیاں چیک کی، اس نے دیکھی پہلے چھوٹی گاڑی، وہ اس میں تو میرا کوفن نہیں آئے گا، پھر دوسری دیکھی وہ سوئفٹ دیکھی، اس میں میرا کوفن نہیں آئے گا، تو میں نے کہا یار بتاؤ کون سی لینی ہے، تو اس نے کہا مجھے ڈکی والی لے کے دیں جس میں میرا کوفن ہے اور چیزیں بھی ہیں، تو ہونڈا سوک ہمیں پسند آئی تو وہ 11.5 لاکھ روپے کی میں نے اپنی جیب سے اس کو خرید کے دی۔ وہ پہلی دفعہ یہ گیا ہے اس ٹیم میں تو میں نے گھر سے اس کو گاڑی دے کے بھیجا ہے۔ اب اس سے زیادہ اب میں آپ کو کیا کہوں، اور سب کو پتا ہی ہے محمد یوسف بھائی اس وقت ٹیم میں تھے، اور اتفاق سے میں بھی وہاں تھا، یہ سلمان وہاں پہ آیا اور یوسف بھائی بھی ہیں، ان کے پاس سیم گاڑی تھی ہونڈا سوک، تو انہوں نے سلمان کو ہنس کے پوچھا سلمان یہ گاڑی کس کی ہے، تو سلمان نے کہا یوسف بھائی یہ میرے پاپا نے آج ہی مجھے لے کے دی ہے نئی۔ اچھا اب آگے کی طرح تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمیں ابھی ختم ہو جائے، آگے کی طرح بات کر لیں۔ اب آپ کا آگے لایا عمل کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ اپیل میں جا رہے ہیں اور ہائر کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی اپنی تیاری کیا ہے؟ آپ خود انگلینڈ جانا چاہیں گے، وہاں پر موجود رہنا چاہیں گے، فیملی کا کوئی نمائندہ وہاں پہ جائے گا، جو وکلا آپ نے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں انہیں پر انحصار کریں گے؟ آنے والے دنوں میں کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ ابھی 15-20 دن تو ویٹ کریں گے، چونکہ ہمارے وکلا نے کہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہائر کورٹ جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا اور سلمان باہر آ جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، وہاں کچھ ٹائم گزار کے آئیں گے، کبھی اس کے کوئی بہن چلی جائے گی، ماں چلی جائے گی، کبھی میں چلا جاؤں گا، تو ضرور ہم جائیں گے۔ جی اچھا، ابھی تک آپ سے کسی پاکستانی آفیشل نے رابطہ کیا؟ ابھی تک کسی نے نہیں رابطہ کیا جائے، بالکل نہیں۔ اچھا، اب آپ کی توقع کیا بحیثیت پاکستانی شہری آپ کی توقع کیا ہے کہ ریاست اور حکومت وقت کم از کم آپ کے لیے کیا کرے؟ میری تو پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پوری طرح چیک کر لیا جائے ہر طریقے سے، اور اس کے بعد ہمیں بلیم کیا جائے، اور اگر ہم گلٹی نکلیں تو ہمیں جو بڑی سے بڑی سزا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں وہ ہمیں سزا دیں، لیکن ہمیں اس طرح ذلیل نہ کیا جائے۔ کسی نے ہماری مدد نہیں کی ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مدد کرے سوائے اللہ کے۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے اور یہ انشاءاللہ سارا عیاں ہو جائے گا، وقت آئے گا کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ سلمان اس میں بالکل ملوث نہیں تھا۔ ذوالفقار بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ذوالفقار بٹ جو سلمان بٹ کے والد ہیں اپنا نقطہ نظر شیئر کر رہے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک ہوا ایسی چلتی ہے کہ ایک ہی رخ وہ تصویر جا گرتی ہے اور ایک ہی رخ سامنے آتا ہے۔ آپ کو اس نقطہ نظر سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے اتفاق کرنے کی ضرورت نہ ہو، ماننے کی ضرورت نہیں ہو، لیکن جو یقیناً صبح سے میں تجزیے دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اس میں لگتا یہ ہے کہ جج کوک جو ہیں ان سے پہلے تو ہمارے اپنے ورڈکٹ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے جب یہ خبر بریک ہو رہی تھی۔ جس طریقے سے چینل کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر میں نے دیکھا چیخ چیخ کر جس طریقے سے خبر بریک کی جا رہی تھی، ہمیں شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے، یہ خبر نہیں ہے، اور تواتر کے ساتھ جو کمنٹری اس کے اوپر چل رہی تھی، یقیناً یہ تمام معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا اگر ہم
تمام لوگ جو تنقید کرتے ہیں ان کے اپنے دامن بڑے صاف ہوتے. اگر ہم نے قانون کا بول بالا کیا ہوتا. آج 3 نومبر ہے. جس جرنیل نے 2 مرتبہ ایمرجنسی لگائی, آئین کو پامال کیا, صحافیوں کو مار لگائی, پاکستان کی سیاسی لیڈران کو قتل کیا, میں نواب بگٹی کا ذکر کر رہا ہوں, وہ اس وقت بھی لندن کے اندر موجود ہے, جنہوں نے ملک توڑا. ایک ٹیشو پیپر اٹھا کے ایک طرف سے دوسری طرف نہیں کیا گیا. جن لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے اثاثے ہیں کہ 3 سال پہلے وہ اپنی زمینیں بیچ کر گزارا کیا کرتے تھے, آج 6 بلین روپیز کی ان کی ورتھ ہے. جو لوگ کبھی ٹکٹ بیچا کرتے تھے, آج 6 بلین ڈالرز کی ان کی ورتھ ہے. اگر ملک کے اندر قانون کا بول بالا ہوتا اور سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہوتا تو جو نقاد ہیں ان کا حق بنتا تھا کہ اتنی باریک بینی سے اس تمام معاملے کے اوپر نظر دوڑاتے اور کہتے کہ یقیناً یہ گلٹی ہی ہیں. لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پر تفصیل نہیں دیکھی جاتی اور فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے, تھوڑا سا ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے. تمام معاملہ خراب اس وجہ سے ہوا کہ حکومت پاکستان نے, پی سی بی نے یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے باہر کی کورٹ کے اوپر چھوڑ دیا, نہ خود تحقیق کی, نہ اندر جو گند موجود تھا اس کو صاف کرنے کی کوشش کی. اگر یہ تمام کام کیا ہوتا تو یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ آج پاکستان کے اندر طے پا چکے ہوتے اور ملک کی اتنی سبکی نہیں ہوتی. چونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہر چیز کو آؤٹ سورس کرنے کی, خارجہ پالیسی سے لے کر بینظیر بھٹو صاحبہ کی قتل کی تحقیق کو بھی ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے. ہمیں لگتا یوں ہے کہ اپنے معاملات کے اوپر جسٹس بھی ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. جب آؤٹ سورس کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کے کرکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. بہرحال پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا یہ حق ہے کہ ان کے بارے میں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں اندرونی طور پر تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے لائے جائیں. ہماری طرف سے صرف یہی کچھ. ناظرین اجازت دیجیے, آج اللہ حافظ.